السلام علیکم۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کابل ایئرپورٹ کے باہر 2 بم دھماکوں کی خبر ہے، اور جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 13 لوگ دھماک ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، جہاں پر امریکن اور ویسٹرن ایمبیسیز اپنے لوگوں کو وہاں پر وارن کر رہے تھے کہ ایئرپورٹ سے دور رہیں، وہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اور بعض اطلاعات یہ ہیں کہ داعش کو پچ کیا جا رہا ہے اگینسٹ دی طالبان، کیونکہ وہاں ایک ایسا کیوس کریٹ ہو جائے جس میں سکون نہ ہو سکے ایٹ لیسٹ افغانستان میں۔ آبجیکٹیوز کس کے کیا ہوں گے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ واقعتاً ایک سچویشن لگتی ہے جہاں پر داعش کو طالبان کے خلاف کھڑا کیا جائے کہ امریکی فوج تو نکل رہی ہے، لیکن وہاں ان فائٹنگ کے نتیجے میں کیوس برقرار رہے، جو بھی وہاں موجود ہو وہ لڑتا مرتا رہے۔ تو کوئی دشمن ہے جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دینا چاہ رہے، ان کا یہ شاخسانہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز سے وارننگ کے باوجود اس دہشت گردی کے واقعے کو روکا نہیں جا سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی 3 سالہ دور کی کارکردگی اس کے اوپر آج کافی تفصیل کے ساتھ پریزنٹیشن دی۔ پرائم منسٹر نے تقریر بھی کی، اور تقریر کے اندر انہوں نے بہت سارے اپنے اکنامک جو اہداف تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کہیں جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ فوج سے، عدلیہ سے اور پولیٹیشین سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئیں، میں نے بھی فوج کو تنقید کی، لیکن اب اپوزیشن فوج کے اوپر تنقید اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج حکومت کو گرا دے اور ان کی باری آ جائے۔ اگر پاکستان کی 30 سال کی آپ پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات انہوں نے کوئی زیادہ، یا 40 سال کی 81 سے سٹارٹ کر لیں جب نواز شریف کا سیاسی سفر کا جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، تو کچھ غلط نہیں کہا پرائم منسٹر نے، اور پھر اس کو چلتے چلتے آگے لے کر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی حکومت آتی تھی تو زرداری جیل میں ہوتا تھا، زرداری جب نواز شریف ہارتا تھا تو زرداری جیل سے نکل کر سیدھا اقتدار کی منزلیں طے کر لیتا تھا۔ تو 2018 کے انتخابات کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، پی ایم ایل این کی حکومت آئی، عمران خان حکومت میں پہنچے اور نواز شریف فیملی اور پیپلز پارٹی جیل میں پہنچ گئے۔ یہ پہلا موقع اس حساب سے ضرور ہے کہ پہلے نواز شریف کی باری زرداری جیل میں ہوتے تھے اور پیپلز پارٹی کی باری پی ایم ایل این میں سے کوئی جیل میں ہوتا تھا، یا نواز شریف جدہ ہوتے تھے مشرف کے بعد۔ اب عمران خان کی حکومت میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ جو تھی، یا وہ لوگ جو زیادہ شور مچانے کی کوشش کرتے تھے، وہ یقیناً جیل میں ضرور گئے۔ کیسز کس کے اوپر ثابت ہوئے یہ معلوم نہیں ہے۔ 2 بڑے کیسز ہمیں بتائے گئے تھے، اور جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم آئیں گے تو شفافیت کے ساتھ احتساب ہوگا، وہ ناکام ہوا۔ جو 2 بڑے کیسز نون اسٹیبلش کر کے ہمیں بتائے گئے تھے، ایک اس میں بشیر میمن کی رپورٹ تھی آصف علی زرداری کے اوپر کہ 150 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس ہیں اور پکا کیس ہے، اس میں تو بچتے نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مجھے لگتا ہے ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا کیس ہمیں بتایا گیا تھا کلفی والا، فالودے والا، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، کہ ہمیں شہباز شریف اور حمزہ کے اوپر اتنے پکے اور ٹھوس شواہد ملے ہیں، منی لانڈرنگ، ہنڈی حوالہ، اس سے یہ بچیں گے نہیں۔ وہ بھی دونوں باہر آ چکے ہیں، اور خیال میرا یہ ہے کہ وہ دونوں دوبارہ اندر نہیں جائیں گے۔ دوسرا شریف ہو سکتا ہے اندر چلے جائے، لیکن یہ والے لگتا ہے کہ گڈ بکس میں رہیں گے اور باہر رہیں گے۔ تو یہ پاکستان میں احتساب کا بیانیہ ہے 3 سال کا، جو ایک مین بڑا سلوگن تھا پرائم منسٹر کا۔ لیکن اسپیچ کا وہ حصہ جو فوج کے متعلق ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو سنوانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی۔ کہ جس طرح یہ جو ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی، میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کیا۔ کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں۔ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پرائم منسٹر نے کہا ہماری اکنامک ٹیم نہیں تھی، یہ بات صحیح ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو 88 والی گورنمنٹ تھی اس کو انڈر 19 کہا جاتا تھا، اور بہت سی مسٹیکس کی انہوں نے، اور اس مسٹیکس کے نتیجے میں حکومت میں استحکام نظر نہیں تھا آتا، کیوس نظر آتا تھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم کے اندر بھی وہ انڈر 19 والی ریفلیکشن برقرار رہی پہلے 2 سال۔ پہلے سال روپے کی ڈی ویلیوشن کے باوجود، یہ تاریخ کا شاید پہلا موقع ہوگا کہ روپیہ میسیولی ڈی ویلیو ہو گیا، اور آپ کے ٹیکس ریونیوز جو آلموسٹ 50% آپ کی امپورٹ سٹیج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں گروتھ ہونی چاہیے تھی۔ 600 ارب کا خسارہ ہو گیا۔ اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو یقیناً وہ ہمیں کالے ہاتھ نظر آ جائیں گے جنہوں نے اس 600 ارب پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا، اصولاً ہو نہیں سکتا۔ دوسرے سال
پہلے فائنانس منسٹر کو اور اسٹیٹ منسٹر کی چھٹی کروائی گئی, دوسرے منسٹر کو لگایا گیا حفیظ شیخ کو. انہوں نے 5555 ارب کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کر دیا. ڈیسپریشن تھی, ایک سال بیوقوفی سے آئی ایم ایف کے پاس گئے نہیں تھے, 8 ماہ ضائع کیے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک ایسا خسارہ تھا, آپ بیلنس آف پیمنٹس کی مشکلات میں گھسے ہوئے تھے. سعودی عرب اور قطر سے ہاتھ جوڑ کر ہم نے پیسے مانگے تھے, چائنا سے کہ ہم مشکل سے نکل جائیں. تو جو کچھ آئی ایم ایف نے کہا اس کے اوپر ہم نے بغیر سوچے سمجھے دستخط کر دیے. 5555 ارب کا ٹارگٹ, اینڈ وی اینڈیڈ اپ کلیکٹنگ 3900 بلین روپیز, اور اس میں سے بھی 100 ارب کی حفیظ شیخ صاحب فگر فرض کر کے گئے. ٹیکس ریفنڈ ادھر سے دیے اور وہ بجٹ والی سائڈ سے, ایکسپینڈیچر سائڈ سے کلیم کر لیا. 1600 ارب کا دوبارہ خسارہ. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے لیے بہت بڑا اقتصادی بحران پیدا کر دیا. تیسرے سال میں جب یہ ابھی شوکت ترین آئے ہیں, یہ ان کے پھر ایک نئے فائنانس منسٹر تھے, صورتحال اب قدرے بہتر ہے. ایک سٹیبلٹی ہمیں نظر آئی ہے, گروتھ مومنٹم ہمیں بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ گروتھ مومنٹم امپورٹ لیڈ ہے دوبارہ. جو پی ایم ایل این کے آخری سال میں ہوا تھا کہ 60 ارب ڈالر کی امپورٹس تھیں اور ہماری برآمدات تھیں کوئی 24 ارب ڈالر کی, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ خسارہ جو تھا پورا کرتے کرتے ہمیں 3 سال قوم کو یہ پٹی پڑھانی پڑی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہماری بڑی تباہی ہوگی. اب 56 ارب ڈالر پہ یہ 30 جون کا سال ختم ہوا ہے, اور اگر مومنٹم کو نہ توڑا گیا تو یہ سال کوئی ہم 70 بلین ڈالر پلس کی امپورٹس کریں گے. بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. خوشی سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں کتنی بیچیں, باہر سے گاڑیاں منگوا کے بیچ کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت گاڑیاں بیچ لیں. یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کرائسس ڈالرز کی کمی سے شروع ہوتا ہے, اور کوئی کرائسس نہیں ہے. ڈالر کم ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے سامنے ولنریبل ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پرائم منسٹر نے حکومت آئی تو کیا مشکلات ان کو تھیں, اس کے اوپر جو کہا وہ بھی دکھاتے ہیں. جو سامنا کرنا پڑا, ایک نئی ٹیم تھی, یا تو ہمیں تجربہ ہوتا, ہماری ٹیم بھی نئی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا. پہلے تو کرائسس آیا, اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف کے پاس اب جاتے ہیں اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کورونا آ گیا. جو موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, شاید پرائم منسٹر کی مشکلات میں سب سے زیادہ اگر کسی ایک شخص نے اضافہ کیا ہوگا تو 2-3 فیصلے گورنر اسٹیٹ بینک ایسے ہیں جس نے پاکستان کی اکانومی کو بٹھانے میں اور پی ٹی آئی کے لیے ریئل چیلنج کھڑا کرنے میں کردار ادا کیا. ایک ان کا فیصلہ تھا 13.25% پہ پالیسی ریٹ لے گئے اور ڈالر بارو کرتے رہے 13.25% پہ ہاٹ منی, اور بتاتے رہے کہ میری پرفارمنس ہے, میں 13.25% پہ ڈالر لے کر آیا ہوں. ہمارا قرضہ بغیر مانگے ہوئے دنیا سے پیسے میں قرضے میں اضافہ کیے بغیر کوئی 3,500-4 ہزار ارب روپیہ اضافہ ہو گیا. آپ نے میسولی روپی کو ڈی ویلیو کیا. انٹرسٹ ریٹ آپ 6% سے 13% پہ لے گئے. جو ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن تھا وہ ڈبل ہو گیا, 2 گنا ہو گیا. ہم اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں تھے کر رہے جتنا ہم انٹرسٹ پیمنٹس میں دے رہے تھے. ڈیفینس کے لیے بھی ہم نے بوروڈ کیا, پیسے ادھار لے کر ہم نے ڈیفینس کے لیے بھی پیسے دیے. رننگ آف گورنمنٹ تو اب چھوڑ ہی دیں. دوسرا ان کی ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے. 169 پہ وہ روپیہ لے گئے, 123 سے لے جا کر 169, پھر اس کو 153 پہ لے آئے واپس. پھر ہم نے کہا ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا, ہماری اکانومی کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے, اب دوبارہ 166 پہ لے آئیں. تو گورنر صاحب یہ پینڈولم کی طرح اگر روپیہ گھومے گا تو وہ کون سا دنیا کا فارن انویسٹر ہے جس کو یقین ہوگا کہ پاکستان میں جاؤں روپیہ لگاؤں. یہ پالیسی ایک نئی پالیسی ہے جو مجھے تو کانسپریسی اور انکمپیٹنس دونوں کی اس میں ریفلیکشن نظر آتی ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جس کو 3 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت نے بتایا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایول تھا ہی وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس گورنر صاحب کا نقطہ نظر اگر پرائم منسٹر نے سنا ہو تو یقیناً اپنا ماضی کا بیانیہ بدل لیں گے. وہ دکھائیے گا جی گورنر صاحب نے کیا کہا. آج ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی. ہمیں اس کی خوشی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سائن ہے کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اٹس اے سائن کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو. آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ, ملکہ بخاری ہیں
پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ، اور میاں جاوید لطیف ہیں PMLN سے ہمارے ساتھ. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر ملکہ اجازت ہو تو آج اپوزیشن سے پہلے سن لیں تو پھر آپ ان کا جواب دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بات ہمیشہ سنتے ہیں. آپ پہلے کہنا چاہیں تو آپ بتا دیں بگیسٹ اچیومنٹ آف 3 ایئرس، پھر ان سے سن لیں. نہیں یہ پہلے بتا دیں، تنقید کریں، ہم جواب چلیں. آپ جاوید صاحب پہلے بولیں. آپ بسم اللہ کریں جاوید صاحب. ندیم ملک صاحب شکریہ. میں آج جو گفتگو سن رہا تھا، جو ابھی آپ نے بھی کہا اور کچھ کلپ سنوائے، میں اس کو دہرائے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر جو زیادہ حصہ انہوں نے اپنی سپیچ کا عمران خان صاحب نے بولا، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا. اگر بہتر ہوتا کہ وہ اپنی 3 سالہ کارکردگی پہ زیادہ بات کرتے تو شاید لوگوں کو سمجھ آ جاتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی کیونکہ کارکردگی نہیں تھی تو انہوں نے بتانا کیا تھا، مگر آج 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو آپ نے جو ابھی آپ نے ان کا کلپ سنوایا کہ جو انہوں نے فوج کے متعلق بات کی، انہوں نے اس سے پہلے اسمبلی فورم پر بھی بات یہی کی تھی اور کچھ اور انداز میں کی تھی، مفہوم یہی تھا. ہم نے کبھی ادارے پہ تنقید نہیں کی. ہم نے جو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہیں عدلیہ میں بیٹھے لوگوں سے، غلطیاں ہوتی ہیں پولیٹیشین سے، غلطیاں ہوتی ہیں طاقتور اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی. جن سے غلطیاں ہوتی ہیں ان پر ہم تنقید کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بہتر عمل کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. مگر آج اگر جاوید صاحب ایک بات انہوں نے جو کہی، مجھے اس سے کافی حد تک اتفاق ہے. آپ نہیں مانیں گے لیکن آپ کی IGI کا زمانہ اور محترمہ کی حکومت گرانے کے جتنے واقعات ہیں اس میں آپ کی جماعت بینیفیشل اونر ہوتی تھی اس پروسیس کا اور ان کی جماعت وکٹم ہوتی تھی. ابھی PTI بینیفٹ کیا ہے تو آپ لوگ شور مچا رہے ہیں، ادروائز یہ طریقہ کار تو غلط ہے. عمران خان نے وہ بات غلط نہیں کی. جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنے کی جسارت کروں. میں یہ جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو انہوں نے کہا کہ بینیفیشلی ہوا کرتے تھے، یہ بات درست ہے، میں انکاری نہیں ہوں. کیا آپ انکار کریں گے 2018 کا بینیفیشلی کون ہے؟ کیا آپ انکار کریں گے کشمیر سے لے کر سیالکوٹ کے الیکشن تک؟ کیا آپ انکار کریں گے کہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑا ہی اچھا ہوتا انہوں نے آج ایک اور بات کی. آپ دونوں اپنی مل کے غلطیوں کا اسمبلی کے فلور پہ اقرار کیوں نہ کر لیں؟ آپ اپنی مان لیں اور انہیں بھی دعوت دیں کہ آپ اپنی مان لیں. آپ IGI کی غلطی مان لیں. ہم نے مساق جمہوریت کیا تو ہم نے اعتراف کیا، دونوں جماعتوں نے کیا. مساق جمہوریت کیا اسی وقت بی بی مشرف سے ٹاکس بھی کر رہے ہیں. یار میری عرض تو سن لینا، میں اپنے فعل کا ذمہ دار ہوں، یہ اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے کے ہیں. مگر مجھے بات کر لینے دیں اگر اجازت دیں تو سر، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے اور قوم کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اداروں پر تنقید کون کرتا ہے. عمران خان صاحب نے ادارے پہ تنقید کی تھی. ہم نے جو رول کوئی ادا کرا آئین قانون سے ماورا، ہم اس کی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. مگر مجھے آج جو پوچھنا تھا عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 2 جنگیں جو لڑی گئیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھیں. میں اعتراف کرتا ہوں. 70,000 جانیں گئی، انفراسٹرکچر پاکستان کا تباہ ہوا. فوج والے حصے پہ فوکس کر لیں، بعد میں آگے چلتے ہیں. چانڈی صاحب، جو فوج کو دعوت دینا ہوتا ہے یہ ایک سیاست کا حصہ ہے. آپ یہ تو جیسے بھی کہیں اس کو، IGI ہمارے پاس مثال ہے. لغاری صاحب نے جس طرح بی بی کی حکومت گرائی وہ ہمارے سامنے مثال ہے. مشرف کی جس طرح حکومت گری اور پھر وہ کنگز پارٹی مارز وجود میں آئی، ہمارے پاس مثال ہے. بلوچستان میں ابھی بلوچستان عوامی پارٹی مارز وجود میں آئی، آپ کی جماعت ساتھ تھی اس پروسیس میں، وہ ہمارے پاس مثال ہے. ہم اس سے آگے کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کی مہربانی. بہت سارے اعترافات تمام سیاستدانوں کو مل کر کرنے چاہیے. جب تک ہم اعتراف نہیں کریں گے، بڑا اچھی ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے شہید قائد کا، بھٹو صاحب کا. وہ کہتے تھے کہ اعتراف کر کے ہی ہم غلطیوں کے بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں. ہمیں اعتراف کرنے چاہیے، ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن جرم نہیں کیے. پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جرائم نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ایسا گناہ نہیں ہے کوئی کہ ہم کہیں کالا کوٹ پہن کے ہم جا کر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو جائیں، جناب پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو چکی. یہ جرم تھا. ہم جا کر کھڑے ہو جائیں، کہیں جناب آپ آ جاؤ، ہم بھی تو کھڑے ہیں، اب ہمارا نمبر، یہ جرم ہے.
پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کس کس ادارے کی اہمیت ہے، اس کو ماننے سے میں انکار نہیں کر رہا، اس سے علیحدگی کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن اس انداز سے کرنا یہ بھی ایک شرم کی بات ہے. مثال کے طور پر خان صاحب کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. اب آپ کے سوالوں سر 88 اور 90 میں آئی جی آئی کا جو رول تھا، اور میاں صاحب جیسے ایک بینیفیشری تھے اس پروسیس کے، وہ تو معلوم ہے، لیکن 93 میں جب افتخار گیلانی کو آگے کر کے اور غلام اسحاق سے بات چیت کر کے آپ نے نواز شریف کی حکومت گرائی تھی، وہ بھی ایک حصہ تھا آپ کی جماعت کا. آپ کو ان چیزوں سے جب تک سارے اعتراف نہ کریں ہم آگے نہیں جا سکتے. آپ نے ابھی مشرف کا بھی مثال دیا ہے. اپوزیشن لیڈر اور سیاسی پارٹیاں جب ناکام ہو جائیں اور ملک میں جمہوریت کا آنا مشکل ہو جائے، میں بہت بڑے انقلابی لیڈروں کا نام لے سکتا ہوں. انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں سے بات کی ہے، پارٹی سے بات کی ہے اور عذاب سے جان چھڑائی ہے لوگوں کی. وہ گناہ وقتی طور پہ ان کے سر ابھی یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے ہیں باپ پارٹی کے ووٹ لے کر. آپ کو ایز اے پولیٹیشین ایک جمہوری انسان کے طور پر کیسا لگا آپ کو؟ ہم نے اس بات کو نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ مناسب لگا یہ بات؟ پہلی بات تو وہ باپ پارٹی پہلے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کرے، بھائی باپ پارٹی بعد میں باپ بھی ملک کے ایک حصے کی باپ ہے نا ادھر، وہ ان کا تو لیکن یہاں پرائم منسٹر نے بات صحیح کی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر کی بہت ساری باتیں درست ہیں. 18 کے وہ بینیفیشری ہیں، اس لیے آپ ان کو تنقید کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی بات ایک کیوں لیتے ہیں؟ بہت ساری باتیں لینا. سارے ابھی کارنامہ جو کیا ہے، ہم جو جشن منا رہے ہیں تو ساروں کا جشن منائے نا. ملک میں بھوک کی حالت کیا ہے، مہنگائی اور غربت بہت افراتفری کیا ہے، بڑھ گئی مہنگائی. کائے کا جشن ہے، مہنگائی کا جشن ہے، اداروں کی تباہی کا جشن ہے، اداروں کی توہین کا جشن ہے، سیاسی لوگوں کی توہین کا جشن ہے، پارلیمنٹ کی توہین اور بے توقیر کرنے کا جشن. کس کا جشن ہے یہ تو ملکہ بتائیں. ملکہ بہت شکریہ عظیم صاحب. دیکھیے پہلی بات ابھی آپ ان سے کوئی بلائے کو شپرو وپرو والا تو ہم مقابلے بھی کریں. اب ان سے نہیں آپ سے دلائل سے بات کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ندیم صاحب کے سیاسی بیان بازی ٹاک شو پر بیٹھ کر کرنا یہ سب کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں حقائق پہ بات کرنی ہے. آپ نے یہاں افواج پاکستان کے بارے میں بات کی، وزیر اعظم نے جو آج بات کی کہ ادارے پہ تنقید کرنا غلط بات نہیں ہے، میں اس کی تائید کرتی ہوں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف منظم تحریک چلانا اپنے اقتدار کے حصول کے لیے یہ ایک جرم ہے اور ایک سنگین جرم ہے. پاکستان کا آئین بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، خصوصاً ایسے ٹائم کے اوپر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک خطے کے اندر کیسے مسائل درپیش ہیں اور افواج پاکستان اپنے سینے کو بارہا شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو آپ اسی افواج کے جرنیل اور جوان میں تفریق پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک نہیں چلائی. لندن سے بیٹھ کر سابق وزیر اعظم پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لیتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں. کون دو جرنیل، کون جرنیل ہیں جنہوں نے شہادت کے لیے سینہ پیش کیا؟ ایک منظم تحریک تھی پی ایم ایل این کی جانب سے، لیڈ کیے پی ایم ایل این کی جانب سے. کیا ایک منظم تحریک تھی جس میں فوج کے سربراہ اور سپاہی کے درمیان ایک لائن ڈرا کی جائے؟ یہ کیا انہوں نے؟ بالکل منظم تحریک ہے. اگر آپ سپہ سالار کا نام لیتے ہیں، آپ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جوان تو بہت پسند ہے، مجھے اپنے فوجی جوان بھائی بہت پسند ہیں، تو آپ ادارے کے سپہ سالار اپنی انٹیلیجنس کے چیف اور اس کے فوجی کے بیچ میں تفریق پیدا کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ منظم تحریک نہیں چلاتے. ہم مذمت کرتے ہیں ان کے اس رویے کی، اور پاکستان کی ساری عوام بھی مذمت کرتے ہیں. آپ عام آدمی سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں، مجھے ختم کرنے دیجیے. عام آدمی کہتا ہے کہ ہم اپنی محبت کرتے ہیں. آپ اپنے اقتدار کی جنگ پاکستان تحریک انصاف سے لڑیے نا، سیاسی جنگ لڑیے. اداروں کو اپنی اس سیاسی جنگ میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اقتدار چاہیے. کیا مریم نے نہیں کہا اپنی ایک سپیچ کے اندر کہ ہٹ جاؤ پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں سے اور ہمارے بیچ میں سے پاکستان تحریک انصاف جانے اور عوام جانے؟ آپ ادارے کو کہتے ہیں کہ آئین شکنی کیجیے. نہیں، ادارے کو کہتے ہیں کہ آئین شکنی کیجیے اور پھر کہتی ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی لیڈر ہوں. آپ آئین کے اندر یقینی نہیں رکھتے. ہم تو ادارے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہے تھے. اگر آپ نے ادارے کو متنازع بنانا ہے تو اسی بیانیے سے آپ کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں شکست ہوئی، گلگت بلتستان میں شکست ہوئی، اور انشاءاللہ 2023 میں بھی پاکستان کی عوام آپ کے عوام کے اداروں کے خلاف بیانیے کو بالکل ریجیکٹ کریں گے. ہماری ایک چھوٹی سی بات، اب ان کے بیانیے کو ڈی چوک سے لے کر یہاں تک دیکھیں، انگلی کے اشارے سے انتظار کیا ہے انگلی کا آج تک. اب یہ کیا بیٹھ کے فخر کریں گے؟ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری کی بات. یہ جو کہتے ہیں نا خلاف بولیں، ہم نہیں بولیں، ایمانداری کی بات ہے. سیاسی پارٹیاں سب بولی ہیں وقت افواج پاکستان، لیکن ان کا لب و لہجہ وہ معاملہ اور تھا.
لیکن ذاتی محفلوں میں بیٹھ کر, ذاتی کچہریوں میں بیٹھ کر جس انداز خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ دشمنی تھی ادارے سے, تنقید نہیں تھی. ہم نے کی ہے, تنقید کی ہے. ہمارے قائد کو لٹکا دیا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں. جناب آپ کیا کہتے ہو؟ سینکڑوں لوگ ہمارے جیلوں میں تھے, کوڑے کھائے گئے. تو ہمیں تو حق تھا اختلاف کرنے کا, ادارے سے نہیں, افراد سے, ایک شخص کی پالیسی سے اختلاف تھا. لیکن خان صاحب نے جس انداز سے محفلوں میں بیٹھ کر نفرت آمیز اظہار کیا ہے افواج پاکستان, اب آپ کا کیا ہے؟ جاوید صاحب بھی کچھ کہہ لیں پھر آگے چلیں. آپ کیا کہیں گی؟ میں ملک صاحب صرف اتنی گزارش کروں گا, ابھی ملکہ بی بی یہ فرما رہی تھی کہ ہم سے مراد عمران خان نے ادارے کے متعلق کہا, فوج کو کہا. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ ادارے کو برا کہنا جرم ہے آئینی طور پہ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ادارے میں بیٹھے, وہ ادارہ پارلیمنٹ ہو, وہ ادارہ صحافت ہو, وہ ادارہ فوج ہو, وہ ادارہ عدلیہ ہو, اس میں بیٹھے اگر لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ تنقید کی جا سکتی ہے اس کے رول پہ, اس کے فیصلوں پہ. اب آج میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں جلدی سے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا مجھے یہ بتائے گا کوئی کہ آج عمران خان صاحب نے جو دوبارہ سے کہا کہ اس وقت جو 2 جنگیں لڑی گئیں وہ غلط تھیں, آپ پرائم منسٹر ہو, جیسے بھی ہو, ہم مان رہے ہیں, چانڈیو صاحب مان رہے ہیں, مجھے صرف یہ بتا دے کوئی کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگا جو آپ کے نزدیک غلط تھا, غلط فیصلے ہوئے تھے, پاکستان کے مفاد کے خلاف فیصلے ہوئے تھے, ان ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. ایک دوسرا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, اور کیا آج یہ وہ بات درست نہیں, پی ٹی آئی کے مرکزی صدر کی حیثیت سے جاوید ہاشمی صاحب نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے جس طرح نااہل کیا جائے گا اور اس کے بعد جس طرح حکومت پی ٹی آئی کی آئے گی, کیا اس طرح نہیں آئی؟ ایک آخری بات ایک اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ اکٹھے پوچھ لیں, عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا, میرے پاس کلپ موجود ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, یہ کرپٹ نہیں ہے. کیا اس وقت غلط بیانی کر رہے تھے یا آج کھڑے ہو کے غلط بیانی کر رہے تھے؟ اس وقت غلط کہہ رہے تھے. اچھا ملکہ, یہ جو 2 جنگوں والا بیان ہے اس کی طرف سیدھا جواب لے لیں. یہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف پہلے دن سے ہے. جنرل ضیاء تھے پاکستان میں پاور میں جب جہاد افغانستان میں ہم امریکہ کے اتحادی بنے, اور جنرل مشرف تھے جب 9/11 کے بعد ہم دوبارہ ان کے میجر نان نیٹو الائی بنے. دونوں کا جواب دیکھیں. بات یہ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا موقف پہلے دن سے رہا ہے کہ پاکستان کو کسی پرائی جنگ کے اندر حصے دار نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے 70,000 شہادتیں دیں, $150 بلین کا ہمیں لاس ہوا, اور اس کے بعد جن کے لیے جنگیں لڑی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا. ملکہ بی بی 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں. سن لیجیے, ایکشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں ایکشن کیوں ہو, دیکھیں وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں نا, پہلے دن سے. پرائم منسٹر کا تو موقف ہے, وہ کہتے تھے کہ مجھے طالبان خان کہاں جاتا ہے کہ میں جب مخالفت کرتا ہوں. وہ سوال کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف سیدھا پوچھیں, جنرل ضیاء تو ہے نہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف پھر ایکشن لیں گے, فیصلہ تو ان کا تھا. بات یہ ہے کہ ایکشن ہم نے یہاں پہ لینا ہے ان کے خلاف. ایک فوجی جرنیل نے ایک فیصلہ کر لیا تو متفقہ طور پہ پارلیمان اس کے اوپر ڈیبیٹ کرا لے کہ وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم, کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ جس فوجی جرنیل سے ان کو رعایت مل جائے. جنرل ضیاء کی نرسری میں انہوں نے اپنی سیاسی پرورش کی تو وہ تو اچھے ہیں, جنرل جیلانی بھی بہت اچھے ہیں, جنرل مشرف جو ہیں وہ بہت برے ہیں. تو یہ بھی ان کی پیک اینڈ چوز کی پالیسی غلط ہے. ہم موقف کے اوپر بات کریں. آپ کے خیال میں دونوں غلط تھے کہ صحیح تھے؟ ہم اصولی موقف کے اوپر اصولی طور پہ دونوں غلط تھے کہ صحیح تھے؟ ہمیں کسی کی پرائی جنگ کے اندر حصے دار نہیں بننا چاہیے. سن لیجیے نا, مکمل کرنے دیں, کیونکہ ہماری بات کی تائید اب افغانستان کی صورتحال کری. کیا افغانستان کی کوئی ملٹری سولوشن ہے؟ کیا افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے حکومت نہیں بننی چاہیے؟ کیا اب دنیا اس کی تائید نہیں کر رہی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا جو ہم جہاد افغانستان اور 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بن کے جو کچھ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوا, ہمیں پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایکشن بات ہو گیا. نہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں لے لیں, پارلیمنٹ میں لے لیں. آپ زیادتی کر رہے ہیں معذرت سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا.
آپ ایک مطالبہ کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, شہری ہیں کہ یہ فیصلے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوئے, مگر آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ وہی بات کریں جو ندیم ملک کر رہے ہیں, تو کیا فرق رہ جائے گا؟ کون ایکشن لے گا؟ ویسے مطالبہ انہیں کرنا ہی پڑے گا. یہ آپ سوچیں کہ آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا, اس سیاسی زاویے میں لے کے آنا, یہ ہنسی مذاق کرنے کی بات نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ سنواتے ہیں. یعنی پرائم منسٹر کا اس ایشو پہ موقع بڑا واضح ہے, لیکن وہ سزا کی بات کر رہے ہیں. سزا دینے کے لیے پارلیمنٹ سب جب تک کھڑی نہ ہو تو پھر یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. وہاں اکیلا فرد نہیں کر سکے گا. آپ کو میری بات کو اپنے سسٹم کی طاقت کا آپ کو پتہ ہے. میں کمزور ہوں اس لیے میں غلط ہوں. آپ کو اپنے سسٹم کی طاقت کا پتہ ہے. آپ نے ہوا میں ایک چیف کو ہٹانے کی کوشش کی تھی, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 12 اکتوبر میں کیا ہوا تھا. یہ باتیں نہ کریں, پھر یہ بات نہ کریں. 3 سال میں مہنگائی کہاں تک پہنچی. میں ایک فواد چودھری کا بیان سناؤں گا, لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کچھ ڈیٹا میرے سامنے رکھا ہے جو کہتا ہے کہ اگست 2018 میں ڈالر تھا 123 روپے 33 پیسے کا, جو اگست 2021 میں 166 روپے پہ ہے. اگست 2018 میں آٹا 770 روپے میں 20 کلو ملتا تھا, آج وہ 1334 روپے میں مل رہا ہے. اگست 2018 میں چینی 55 روپے تھی, اب وہ شوگر مافیا کی مہربانی سے 105 روپے میں مل رہی ہے. اور برائلر مرغی 118 کی تھی, وہ 160 کی مل رہی ہے. انڈے 96 روپے کے تھے, وہ 155 روپے کے ہو گئے ہیں. اور دودھ 85 کا تھا, وہ 112 کا مل رہا ہے. گھی 150 کا تھا, وہ 330 کا مل رہا ہے. اور بھی کافی تفصیلات ہیں, لیکن فواد چودھری نے اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ دیا ہے. اور وہ بھی جیسے گورنر صاحب نے کہا نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو بہت اچھا ہوتا ہے, یہ گروتھ کی نشانی ہے. تو فواد چودھری صاحب نے بھی اسی اسپرٹ کو آگے بڑھایا دکھائی گا. اپوزیشن جو ہے, جو پی ڈی ایم ہے وہ, اور اس کے جو فارمر پارٹی الائز ہیں پی پی پی, وہ ایسے ہی بے تکی مار دیتے ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. مثلا ان لوگوں کو شوق ہے, کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ بھی 1800 روپے کے اوپر جو ہے وہ گئی ہے, اور وہ فائدہ کسان کا ہوا. یہ نہیں بتاتے کہ جو گنا ہے وہ 135 سے 300 روپے پہ چلا گیا, وہاں پہ بھی کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوا. 1100 ارب روپے کی اضافی آمدنی جو ہے جو کسان کو ہوئی ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. کہتے ہیں جی جب آمدنی میں اتنا اضافہ ہو گیا تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے. کسانوں کو یہ بیان ان کو کہیں, میرے دوست ہیں, پبلک میں آ کر یہ بیان دیں کہ مہنگائی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ دے تو صحیح, پھر کیا ہوگا؟ اور پھر وہ آپ دیکھ لیجیے گا, پہچان لیجیے گا ان کا حلیہ. آنے تو دے, پبلک میں اگر کہیں اب یہاں بیٹھ کے بیان دے دیا ہے مہنگائی نہیں ہے, آپ بتائیں. ایک دن ڈاکٹر عبد القدیر خان سے میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پارا چوک میں مجھے اور مشرف کو ایک کونے میں دونوں کو چھوڑو, دوسرے کونے میں جا کے دیکھنا کہ کس کے جسم پہ کپڑے پورے ہیں. تو آپ وہ والی بات آج بتا رہے ہیں. آپ بتائیں, مہنگائی نہیں ہے. حالت اس ملک کی دیکھیں, لوگوں کی حالت کیا ہے. دیکھیں اسے آپ کو سباق سے نکال, یہ سیاست کی بات کیسے, بھوک مر رہے ہیں لوگ, آپ کیا کہہ رہی ہیں. سندھ میں بتاؤں کیا حال ہے, ابھی نہیں, سندھ کی کیا بات آ گئی. سندھ میں بتائیں نا جی, سندھ پاکستان میں. نہیں سندھ کی کیا بات, پہلے تو ہمارا جواب دینا. بتائیے. آپ چور نہیں ہیں, آپ چور نہیں ہیں, آپ یہ انصاف تو نہیں ہے. لیکن آپ جب کسی پہلی بات ہے آپ تنقید کرتے ہیں تو اپنے ہاؤس کو, اپنے گھر کے اندر آپ منظم کرتے ہیں گھر کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کو آپ نے پیرس بنا دیا, سندھ کا جو آپ نے حال کر دیا ہے. 12 سال سے تسلسل سے آپ کی حکومت ہے. بتائیے کہ دہائی علاقوں میں پاکستان کی سب سے غریب 52% عوام کیوں رہتے ہیں. پاکستان کی عوام بہت بڑا دکھ ہے ان کو 12 سال سے. اگر ہم دیکھ لیں, گندم کی بات کرتے ہیں, گندم کی چوری, گندم کی کرپشن کا جو ایشو ہے, نیب کو 8 ارب روپے سندھ نے واپس. مہنگائی کا تھا نا, مہنگائی ہوئی کہ نہیں. مہنگائی پہ میں بات کرتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی کا جو سارا ڈیبیٹ ہے نا پاکستان کی, ندیم صاحب آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, وہ سیاق کو سباق سے نکال کے اس وقت بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ فوڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن جو ہے عالمی آرگنائزیشن ہے, اس نے کہا ہے کہ جو عام اشیاء خوردونوش کی ہیں اس کے اندر 40% اس کی جو قیمت ہے وہ بڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ قیمت بڑی ہے. اب اس بات کا اعتراف کر لیں کہ عالمی منڈی کے اندر, عالمی دنیا کے اندر گلوبلی پرائسز عام اشیاء کی بڑھ گئی ہیں. پاکستان کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوئی ہیں کیونکہ آپ ایک فوڈ امپورٹ کنٹری ہیں. آپ ہمیشہ سے خوردنی, تیل, دالیں, ہر چیز امپورٹ کرتے رہے. کبھی اپنے ملک کو اتنا خود مختار نہیں کیا, کبھی زراعت کے اوپر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا کہ ملک خود مختار ہو, اپنا اناج خود بنائے اور خود کھائے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو فگرز دوں, گندم کے اندر عالمی طور پر 27% انکریز ہوا, چینی میں 56% انکریز ہوا, خوردنی تیل میں 76%. ہم نے اس کو پاکستان کے اندر ریفلیکٹ نہیں کیا. ایک بات تو یہ ابھی ریفلیکٹ نہیں کیا, اگر کر دیتے تو پھر کیا ہوتا. نہیں دیکھیں, اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کیا, کم کیا.
لیکن آف کورس وہ ہونا تھا. پھر انہوں نے بات کی 1100. دیکھیں جب انفلیشن نہیں میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی کی بات کریں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عام آدمی کی قوت خرید کو بڑھایا ہے. جو آج کا کسان ہے, سن لیجئے نا, سن لیجئے, عام کسان ہے پاکستان کا, اس نے 1100 ارب پاکستان کی معیشت میں ڈالی ہے. نہیں لیکن حقائق کی بات کریں, 1100 ارب معیشت کے اندر کسان نے ڈالے ہیں, اس سے کسان بہتر ہوا ہے. ان کا بیانیہ سنا گیا ہے, ابھی بھی سنیں نا سر, اب نہیں بس کر دیں سر, آپ کی اصلاح ہوگی. سنیے, آپ کے علم میں گھنٹے سن کے آئے ہیں بھائی جان. میں دو چیزیں, دو چیز دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں. اتنی محبت, نواز شریف کی اتنی تقریر نہیں سنی ہوگی جتنی آج سنی. ابرار کے گانے بھی سنے, عیسیٰ خیلوی کا بھی حلیہ دیکھا ہے, کہتے ہیں 3 گھنٹے پوری دیکھی ہے. لیکن میں ایک عرض کروں ندیم ملک صاحب, میں ابھی جو ملکہ بی بی بات کر رہی تھی نا, فوڈ آئٹم یا دیگر, انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اثرات پاکستان پر ہم نے نہیں آنے دیے جتنی مہنگائی دنیا میں ہوئی. میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فوڈ آئٹم ہو, ٹرانسپورٹ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو سبسڈی دے کر لوگوں کو سہولت دینا. یہ احسان نہیں ہوتا کسی حکومت کا, مگر بدقسمتی یہ ہے, یہ تو سبسڈی کے ویسے ہی خلاف تھے, مگر آج جن کو دی جا رہی ہے شوگر مافیا کو, وہ الگ چیزیں ہیں. مگر میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج کوئی یہ بتائے کہ آج ہی عمران خان صاحب نے 2 نئے بھاشن دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جناب, $10 ارب کی کرپشن سالانہ پاکستان نہیں ہے, وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے. آج دہرایا اسے, جس چیز کو دہرایا میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں. وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے بعد میں 3 سال میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ $10 ارب کرپشن ہوتی تھی پاکستان کے اندر, منی لانڈرنگ, اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر جاتا تھا پیسہ. بھائی 3 سالوں میں $30 ارب آپ نے بچت کرنا تھی اور IMF کے منہ پہ مارنا تھا آپ نے. اور دنیا کے مانیٹر کرنے والے ادارے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 3 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے, اور وہ کرپشن آپ کے منہ پہ لگی ہوئی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے منہ پہ وہ کرپشن جو ہے. آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, گردشی قرضے کا بڑا یہ ذکر کیا کرتے تھے, 1148 ہو گئے, 2 گنا سے زیادہ ہو گئے, 2.5 گنا ہو گئے. تو پھر بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں اگر پیٹرول کا, میں اگر آٹے کا, جو ابھی آپ نے ساری فگر دی ہیں, اگر میں ان کا ذکر نہ بھی کروں تو مجھے بتائیں کہ پناہ گاہیں, مجھے یہ بتائیں لنگر خانے, جس پر 3 سالوں میں صرف 2 چیزوں پر انہوں نے فخر کیا ہے, پناہ گاہیں اور لنگر خانے. مجھے آپ یہ بتائیں ندیم ملک صاحب کہ میرا اپنا گھر ہو, اس کی چھت اڑا دیں اور مجھے پناہ گاہ میں پناہ لینے پر آپ مجبور کر دیں کہ میرے پاس کوئی چیز اور رہ نہ جائے کہ میں اپنا گھر مکان بیچ کر اپنے پیاروں کا علاج کروا سکوں, اپنے بچوں کی تعلیم دلوا سکوں. آپ نے لوگوں کو بیکاری بنا دیا, اور لوگوں کو بیکاری بنا کر آپ فخر کر رہے ہیں اس پہ. لنگر خانہ اچھی انٹرونشن ہے, لیکن کمال کرتے ہیں آپ یار, لوگ بے روزگار ہو گئے, جتنی بے روزگاری اور غربت بڑھ گئی ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس کا علاج لوگوں کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی اور روزگار کے مواقع. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی طریقہ حکومت اور قانون کی حکمرانی کا بھی تذکرہ کیا. سنیے گا کیا کہا انہوں نے. 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے, پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. چانڈیو صاحب, میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ابھی بھی اپوزیشن کو اس لیے پکڑ رہے کہ خود حکومت میں ہے. جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو یہ نہیں پکڑ سکے, خود پکڑے جائیں گے. خود پکڑے جائیں گے. حالات ایسے بتا رہے ہیں, یہ ٹائم ٹیبل بتا رہے ہیں, وہ نہیں تو پھر یہ. میں اور بات کرنے لگا ہوں. میں نے خان صاحب سے سنا, وہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سچ انہوں نے بولا. وہ کیا
کہ آپ لوگوں کو سکون قبر میں ملے گا. اس ملک میں سکون ان کے دور میں نہیں مل سکتا سوائے قبر کے. ان کے ایک اور وفاقی وزیر جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے کل 2 دن پہلے فرمایا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے منشور کا بہت بڑے حصے پر ہم عمل درآمد کر چکے ہیں. میں تو حیران پریشان. وہ کس نے کہا تھا ویسے؟ کیونکہ میرے پاس اسد عمر صاحب کا بیان ہے. نہیں ہاں, عمل شامل کہاں کرنا تھا؟ 50 لاکھ گھر اور ایک آ گیا ہے. صحیح ہو سر, ہم بتائیں گے آپ کو اگر آپ بتا دیں. وہ جیسے کل انہوں نے بزدار کے متعلق کہا نا کہ وہ کرتے بہت اچھے لیکن پتہ نہیں چلتا, تو ایسے ہی کئی آپ نے نام دلوایا, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے اچھے. لیکن میں کہتا ہوں عمل درآمد ہو چکا ہے, ابھی باقی کیا رہ گیا ہے؟ لوگوں کا مرنا رہ گیا ہے, اجتماعی خودکشیاں رہ گئی ہیں, باقی تو اللہ رحم فرمائے. جی نہیں کیسے حکمرانوں کی آپ دیکھیں, ان کی منشور میں مہنگائی تھی, وہ کر چکے. عوام کو بھوک مارنا تھا, کر چکے. افراتفری کرنی تھی, کر چکے. اداروں کو بے توقیر کرنا تھا, کر چکے. پارلیمنٹ کو ذلیل و رسوا کرنا تھا, کر چکے. قانون سازی کا عمل تیز کرنا نہیں تھا, رکاوٹ پیدا. اب کوئی قانون سازی نہیں ہے, آرڈیننس کے ذریعے حکومتیں ہوتی ہیں. آپ بتائیں کیا انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے؟ مجھے بتائیں. 19 اگست 2018 کی سپیچ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں, دکھاؤں گا ہم نے مشکلات سے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. گورنر ہاؤسز میں کوئی گورنر نہیں ہوگا, وزیر اعظم ہاؤس میں الگ قسم کی یونیورسٹی بنے گی. مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے کسی سے پیسے مانگوں, ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. 20 کروڑ لوگوں سے 8 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں, اب ہم نے ٹیکس اکٹھا کر کے دکھانا. پہلے 2 سال ویسے 3800 کا 3800 ہی رہا تھا, اوپر گیا نہیں تھا. ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے, کرپشن کے خاتمے پر زور لگانا ہے. ایسا نظام لائیں گے 1 سال میں فیصلہ ہو. پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, بچوں سے زیادتی پر بڑا سخت ایکشن ہوگا. جی بالکل ندیم صاحب, دیکھیے بالکل, اور آپ نے منشور کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو ہو رہا ہے, وزیر اعظم کی اسپیچ کا ایک حصہ سنایا جہاں انہوں نے بات کی کہ یہ اقتدار میں رہتے تھے, اقتدار سے باہر آ کر صاحب اقتدار جیل میں جاتے تھے. بات یہ ہے کہ ان دونوں نے آپس میں ہمیشہ یا تو مکمکہ کی سیاست کی ہے یا انتقامی کارروائی کی ہے. ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے, پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے. پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے, ادارے کو آزاد کیا. اب کس والے ادارے کو؟ نیب کو اور ہر ادارے کو آزاد. They were free to arrest all the opposition parties. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی بڑے کیسز ہیں ان صاحب اقتدار جو رہ چکے ہیں ان کے خلاف, انکلوڈنگ سابق وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف صاحب کے خلاف, ان سب کے کیسز کے اوپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے اور کیسز پاکستان کی آزاد عدالت میں چل رہے ہیں. فگرز کا مطالعہ کر لیں کہ نیب نے ان کے دور حکومت میں کتنی ریکوری کی تھی, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کتنی ریکوری کی. 500 ارب 2 سال میں ریکوری کی, اور پورے 10 سال میں 250 ارب کی ریکوری کی. یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ادارے کو ہمیشہ دبایا, ادارے کو ہمیشہ کمزور کیا. آپ کو پتہ ہے جو 500 ارب کا دعویٰ ہے آپ کا, اس میں سے صرف ایک کیس 360 ارب کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملے میں. ندیم صاحب لیکن ریکوری تو ہوئی نا, لیکن 150 ارب چلیں اگر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے پھر بھی. پھر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے, نہیں مجھے مکمل کرنے دیں, آپ نے بہت لمبی تنقید کی. 220 ارب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ریکوری ہوئی ہمارے دور حکومت میں 3 سال, اچھی باتیں کر رہی ہیں, اچھی بات, اور 2.5 ارب کی ان کے آپ کی کرپشن بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ دیکھیں میں تو صرف فگر سے بات کر رہی ہوں, اگر اس کو مذاق سمجھ کے بات انہوں نے کر رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں حقائق پہ بات کروں گی. پھر آپ نے کہا منشور کی تکمیل پہ کیسے پہنچے. دیکھیں اگر احساس پروگرام کے اندر غریب آدمی کے اوپر 260 ارب خرچ ہوئے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی عکاسی ہے. صحت انصاف کارڈ میں ان کی ساری عوام کو 7.5 لاکھ روپے ملتے ہیں انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کرا سکے, صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں. اب پنجاب کے اندر اس کا اجرا ہو گیا ہے, اور دسمبر 2021 کو پنجاب کے اندر بھی 11.5 کروڑ لوگوں کو یونیورسل ہیلتھ کیئر مل جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ تنقید کریں معیشت کے اوپر, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرضے واپس کرنے تھے. آپ نے پاکستان کو 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیا, ہم نے اس خسارے کو 1.5 ارب پہ کیا, تو اور 10 ارب 60% قرضے بڑھ گئے. اس کے بعد اگر یہ اجازت دیں گی تو آپ منشور کی بات ہو رہی ہے, منشور کی بات ہو رہی ہے, تو ہم 60% بڑھ گئے. نظام عدل پہ آ جائیے. ندیم صاحب 2 میجر چیزیں ہیں. میں اپنی بہن سے بھی گزارش کروں گا
کہ دیکھیں میں آج جو فگر آپ بتا رہے ہیں یا جو ان کی سابقہ تقاریر ہیں عمران خان صاحب کی جو دعوے ہیں میں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا کہ کسی ایک کو بھی نہیں پورا کر سکے، مگر دو چیزیں جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آج کی ہیں جو آج دوبارہ سے انہوں نے دہرائی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے جو پہلے بھی میں عرض کر چاہوں گا $10 ارب جو آپ اس کے علاوہ کرپشن کرتے تھے. بھئی آج کرپشن پھر کون کر رہا ہے؟ ابھی بھی آپ ہی کر رہے ہیں یار، بڑے تگڑے لوگ ہیں. پھر وہی ہوا نا کہ آج بھی اپوزیشن ہی $10 ارب کی سالانہ کرپشن کر رہی ہے. $30 ارب کی کرپشن. ایک سیکنڈ ندیم ملک صاحب یہ زیادتی نہ کریں، میری بات مکمل ہو لینے دیں. ایک سیکنڈ اجازت ملکہ سے لے پڑے گی، آج نہ لیں. اچھا میری عرض سن لیں. اگر آپ کرپشن کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں، یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ $1 کی قیمت بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں $43 اب تک بقول آپ کے پروڈیوسر کے بڑھ چکے ہیں. $43 تو کتنے خرب روپیہ پاکسان کا یہ ڈکار مار گئے ہیں، یہ بھی ذرا قوم کو بتائیں. کوئی 5,000 ارب صرف یہ ڈیویلیوشن سے بڑھا. اچھا یہ سلطانہ ڈاکو سے بھی آگے نکل گئے. اسی طرح میں دو چیزیں جو ان کے اختیار میں تھیں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ بھی حوصلہ کر لیں تھوڑا سا. میں آپ کو گزارش کروں گا، ہمیں بھی سنیں. میں یہ آپ کو یہ بھی مظلوم ہے، ہم بھی مظلوم نہیں ہے. یہ بھی سر یہ 81 سے ہمیں سنائی رہے ہیں، جیلانی صاحب کے ساتھ آئے تھے، آج تک ان کو سن کے ہمیں تو موقع نہیں ملتا بات کرنے. یہ بھی مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم ہو جائیں گے. طرح آج ہم مظلوم ہیں، یہ بھی ہونے والے ہیں. مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا، چانی صاحب کی باری جلدی سے آدھے سیکنڈ میں مجھے صرف یہ بتا دے کوئی کہ گورننس کرپشن روکنے کے لیے ان کو IMF کے پاس جانا پڑنا تھا. ان کو کیا کوئی جو لے کر آئے تھے ان کو ٹیم بنا کے ان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ اور یا ان کے پاس اگر تھی لانے والوں کو یہ دھوکہ دے رہے تھے یا ان کو کوئی دھوکہ دے گیا؟ میں کچھ نہیں زیادہ کہہ رہا ہوں. جس دن سے انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا، ایک بات تو میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی فراغ دلی سے کہتا ہوں خان صاحب آئے تو لوگوں کی بڑی توقعات واپس آتی. میں یہ نہ کہوں گا تو بڑی زیادتی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ آئیں گے تو بڑی قیامت آ جائے گی ظالموں کے لیے، لیکن ہوا کیا ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جس دن سے آپ کے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے، جب سے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھینسیں بیچی اور گاڑیاں بیچی، اس سے لے کر آج دن تک آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ اپنا کارنامہ کیوں نہیں بتاتی؟ جب بھی آ کر بتاتے ہیں سابقہ حکومت، یہ بھی ہاں یہ بھی درست ہے، آپ ہی سابقہ حکومت کے نتیجے میں آئی ہیں، یہ بھی تو کارنامہ سابقہ حکومت، ورنہ آپ آتی. اور سیدھی بات ہے جو آپ کو لائے ہیں بڑے پیار سے بڑے احترام سے، ان کو کہہ دیتے اس مسئلے کا بھی مشکل کا حل آپ کو نکال کے دے دیتے تو جان. کلوزنگ ریمارکس ون لائن. اچھا دیکھیں پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اس فیصلہ آباد کے اندر ان کے دور حکومت میں جو صنعت بند ہو گئی تھی وہ 100% کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہی ہے. اس سے کیا لگتا ہے کہ معیشت کے اندر گروتھ آ رہی ہے. 40% سیمنٹ کے اندر گروتھ آئی. کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ معیشت گرو کر رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے اس کے ساتھ کتنے اور شعبے جڑے ہوتے ہیں. تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، معیشت آگے بڑھی ہے، صنعت آگے بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس تاریخی طور پہ آگے بڑھ گئی. $25 ارب سے تجاوز کر گئے کے شعبے میں. تو پھر یہ کہنا فور کلوجر لا لائے کے ہیں بہت بڑا کام ہے. یہ کہنا کہ پاکستان جو انٹرسٹ ریٹ کم کیے ہیں گھروں کے لیے، ہاؤسنگ فائنانس کے لیے، وہ اچھا کام ہے. لیکن جو بلیک منی انویسٹ کرنے کی اجازت دی وہ برا کام کیا، وہ صحیح کام نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے، بربادی ہو گئی، یہ حقائق پہ مبنی ملکہ بخاری، چانڈیو صاحب اور جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.